السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے۔ اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ کیونکہ ابھی ہم رمضان المبارک سے باہر آئے، ابھی بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہوا، تو اب ہم کو رمضان کے بعد کیا کرنا ہے۔ گزشتہ ہماری بات یہی چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ۔ اس کے بعد جب ایمان لا لیے تو اللہ تعالیٰ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی ایمان لانے کے بعد ہم پر روزوں کو فرض کیا اللہ تعالیٰ، اور تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ یعنی روزے کا مقصد کیا ہے اللہ کے پاس، کہ تاکہ ہم متقی ہو جائیں، متقی یعنی تقویٰ حاصل ہونا ہمارے اندر۔ اور تقویٰ حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یعنی گزشتہ جو ہماری بات چل رہی تھی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ لا رہا، پہلے ایمان لاؤ بولا، پھر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے روزے رہو تاکہ تم متقی ہو جاؤ بولا۔ یعنی اس کے بعد متقی ہونے کے بعد میں اب ہمارا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ ابھی یہ منزل ہمیں پوری مکمل نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ نہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پر اللہ تعالیٰ جو سچ بولتے ہیں ان کے، یعنی صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا تصدیق کرنے والے، صادق کے معنی تصدیق کرنے والے، تصدیقین جو کیا چیز کی تصدیق کرنا، کس کے ساتھ ہو جانا؟ صادقین یعنی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ پر اللہ تعالیٰ۔ کس چیز کی تصدیق کرنا؟ جو تصدیق کر لیا ایمان کی شرطیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کی صحبت میں ہو جاؤ۔ تو ایمان والے اور متقی صادقین نہیں ہے کیا؟ نہیں، ایمان اور متقی، ہم تقوی کو سب کچھ سمجھ کے اب میں متقی بن گیا۔ اب دیکھو رمضان گزرا، اتنی محنت کرے رمضان میں عبادتوں کے پیچھے ہم، نہیں رات بھر عبادت نہ کریں، ہم تہجد میں اٹھے، تہجد پڑھے، سحری کرے، نہیں دن بھر روزے سے رہے، پورے نمازیں پڑھے، پھر رات میں 20 رکعت تراویح پڑھے، پھر اٹھے سحری کرے۔ کتنی محنت رمضان میں، کیسی روٹین تھی ہماری، نہیں ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا، اتنے مشغول تھے عبادتوں میں، اتنے مشغول تھے، بس توجہ پوری عبادتوں کی طرف تھی، توجہ پوری عبادتوں کی طرف تھی۔ لیکن رمضان جو ہے سو ختم ہوتی کدھر کی توجہ، رمضان ختم توجہ بھی ختم۔ رمضان کی دھوم رہتی نا، آنے کی بھی دھوم رہتی، جانے کی بھی دھوم رہتی، نہیں اس کے بعد پھر نماز کا ذکر کتنے بار کرتے ہیں ہم روزانہ؟ ہم نماز کی اہمیت کتنی ہے ہمارے پاس،
کتنی ہے ہمارے پاس اہمیت نماز کی؟ روزوں سے کم ہے اہمیت ہمارے پاس نماز کی، روزوں سے کم ہے اہمیت ہمارے پاس نماز کی، جبکہ نماز کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے۔ پہلے نماز ہے، بعد میں روزہ ہے۔ حج کی اہمیت سب سے زیادہ ہے ہمارے پاس، نہیں، اس سے تھوڑا کم زکوٰۃ کی اہمیت ہے ہمارے پاس، اس سے تھوڑا کم روزے کی اہمیت ہے ہمارے پاس، اور اس سے کم نماز کی اہمیت ہے۔ دیکھو روزے پورے لوگ رہتے، جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا روزے رہتا، دیکھو غور کرو، وہ روزے کی طرف سے ہم کتنے پابند ہیں نمازوں کے؟ نہیں، اب غیر روزے میں بھی رہنا نماز کے پابند نہیں ہے، نہیں ہے۔ اب روزے تو ختم ہو گئے، فرض نہیں ہے، لیکن نماز تو فرض ہے نا ہمارے اوپر، نہیں۔ اب روزوں کی دھوم ختم ہو گئی، اب نماز کی دھوم چلنا ہمارے پاس۔ اہمیت کم ہے نماز کی ہمارے پاس، روزے کی اہمیت زیادہ ہے ہمارے پاس، حج کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، نہیں، اس کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ روزے کی اہمیت ہے، اس کے بعد نماز کی اہمیت ہے۔ اب جو اصل چیز ہے کلمۃ طیبہ، اس کی تو اہمیت ہی نہیں ہے اپنے پاس، نہیں۔ جو کام زیادہ کرتے اسے دل بھر جاتا ہمارے کو، جو چیز زیادہ کرنا رہتا نا، جو چیز زیادہ کرنا رہتا اسے دل بھر جاتا ہمارے کو۔ اگر حج اگر ہم مہینے میں ایک بار فرض دیتا تو چھوڑ دیتے حج، ہم لوگ پیسہ رہا جان دو ہر مہینہ کیا تو بھی بولتے تھے، اہمیت ختم آتی تھی۔ زندگی میں ایک بار حج ہے بول کے حج کی اہمیت ہے ہمارے پاس۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار دینا ہے بول کے اتنا اخلاص سے زکوٰۃ نہیں کر رہے اپن، نہیں، زکوٰۃ سال میں ایک بار دینا ہے بول کے اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ نہیں کر رہے، نہیں۔ روزہ سال میں ایک مہینہ رہنا ہے بول کے اخلاص کے ساتھ رہنا ہے، اب اس کے بعد ایک مہینے کے بعد اور ایک مہینے کا روزے اگر فرض ہو گئے تو اہمیت ختم آتی ہے ہمارے پاس۔ جس طرح کلمۃ طیبہ کی اہمیت ختم ہو گئی، جس طرح نماز کی اہمیت ختم ہو گئی، نماز روزانہ پڑھنا ہے اتنی اہمیت نہیں ہمارے پاس، ارے روز روز کیا ہے بولتے، نہیں۔ اگر رمضان کے مہینے ایک مہینے سے اگر زیادہ رہتے تو قدر ختم آتی تھی، روزوں کی بھی قدر ختم آتی تھی ہمارے پاس۔ جو چیز روزانہ کرتے نا اس کی قدر ختم آتی ہے ہمارے پاس، نہیں۔ جو چیز ہم روزانہ کرتے، دیکھو جو ہماری روٹین روز کی رہتی اس سے ہمارا دل بھر جاتا، روز کیا کرنا تھا چھوڑ دیتے، نہیں۔ اسی طرح اب جیسا یہ روزے کی اہمیت کیا ہے ہمارے پاس، اگر زیادہ ہوتی ایک مہینے سے تو اس کی بھی قدر کم ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہے نماز، اب نماز دیکھو، نماز روزانہ 5 وقت پڑھنا ہے فرض ہے، نماز روزانہ 5 وقت پڑھنا فرض ہے، لیکن اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہمارے پاس، نماز کی اہمیت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ روزانہ پڑھے نا، نماز روز پڑھنا ہے، روز پڑھنا ہے، روز پڑھتے پڑھتے بیزار ہو جا رہے ہیں، پر نماز ایک آدھا کو چھوڑے تو نہیں چلتا، کیا بولتے نماز چھوڑ دے رہے، نہیں، ایک بار نماز چھوڑ دے رہے ہیں۔ اب کلمہ طیبہ کا جو عمل ہے نا وہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ کرنا ہے۔ اب یہ جو کلمہ طیبہ کی اہمیت جو ختم ہو گئی نا ہمارے پاس، کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ کلمہ طیبہ کا جو عمل ہے نا ہر لمحہ کرنا ہے، ہر لمحہ کرنا ہے، اس وجہ سے کلمہ طیبہ کی اہمیت ختم ہو گئی۔ نماز تو بھی پھر بھی 5 وقت پڑھنا ہے، بیچ میں گیپ ہے ہمارا، فجر پڑھ لیے ظہر تک بھی نماز پڑھنا نہیں ہے، ظہر پڑھ لیے پھر عصر تک نماز پڑھنا نہیں ہے، عصر پڑھ لیے پھر مغرب تک نماز پڑھنا نہیں ہے، مغرب پڑھ لیے پھر عشاء تک نماز پڑھنا ہے، پھر اس کا نشان پڑھ لیتا ختم، پھر فجر تک پھر رات فری ہے اپن، لیکن کلمہ طیبہ سے فری نہیں رہ سکتے۔ کلمہ طیبہ کو جو سمجھا انہیں مصروف ہو جاتا کلمہ طیبہ میں، ہم نہیں سمجھا بول کے کلمہ طیبہ میں مصروف نہیں ہے، ہم کلمہ طیبہ کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس، اگر ہے تھی تو اور کلمہ طیبہ کی اہمیت جو جان لیا، جس کے پاس کلمہ طیبہ کی تعلیم آ گئی، نہیں، جو اہل علم کی صحبت میں رہ کے کلمہ طیبہ کی اہمیت جان لیا، اب اس کے مزاج کا آدمی ملنا مشکل ہے دنیا میں، نہیں۔ اگر اپن کرکٹ کے شوقین ہیں، کرکٹ کے فین ہیں، اپن کرکٹ بہت شوق سے دیکھتے کھیلتے، کرکٹ بہت پسند ہے ہمارے کو، کوئی بھی کھیل، کرکٹ لے لو یا فٹ بال کھیل لو، اگر ہمارے ساتھ اگر کوئی کرکٹ کھیلنے والا اگر مل گیا تو کتنا اچھا دکھتا ہمارے کو، ارے ہم خیال مل گیا بھائی، تمہارے کو بھی کرکٹ پسند، اب دونوں اس کی نہیں بڑا ہی بیان کرتا ہے، میں یہ معلوم، ارے وہ پلیئر کے بارے میں، ارے کیسا مارا انہیں شاٹ، ارے انہیں کیسا چھکا مارا، انہیں جواب مارا، انہیں ذرا ایسا کھیلنا تھا بھائی، انہیں ذرا 2 قدم آگے پڑتا تو 6 ہوتا تھا، انہیں تھوڑا پیچھے، اب انہیں بھی اسی طرح سے بولتے رہتا ہے، نہیں ہے؟ ہر فیلڈ میں دیکھ لو، اگر ہم کو کرکٹ پسند ہے تو اگر ہمارا ہم خیال مل گیا کوئی کرکٹ پسند والا تو دونوں میں ایسی گفتگو چلتی، انہیں اس کو بولتا ہوں، اس کو بولتا ہوں، اس کو بولتا ہوں، اس کو بولتا ہوں، بولتا نہیں بولتا۔ ایک حاجی 2 حاجیاں جب مل جاتے
تو حج کی بات کرتے، دو حاجیاں جب مل جاتے تو حج کی بات کرتے، جو دو جو ہے نا زکوٰۃ دینے والے مل گئے تو زکوٰۃ کی بات کرتے، دونوں بھی زکوٰۃ کی بات کرتے، اور دو روزے دار مل گئے تو روزے کی بات کرتے دونوں. ہم ٹائم پاس ہوتا دونوں کا، انہیں اس کے روزوں کا فضیلت بیان کرتا ہے، انہیں اس کے روزوں کی فضیلت بیان کرتا نہیں. اب کوئی دو نمازی ملے تو دونوں نمازوں کی بات کرتے، انہیں اپنی نمازوں کی بات کرتا، انہیں اپنی نمازوں کی بات کرتا نہیں. میں عشاء میں 17 رکعت پڑھتا ہوں، تم کتنے پڑھتے؟ اتنے پڑھتے. ایسا تم فجر سے پڑھے تہجد پڑھتے کیا؟ یہ بات ہوتی ہے دونوں میں، انہیں اس کے نمازیں بیان کرتا ہے، نہیں اس کے نمازیں بیان کرتا نہیں. دو نمازی ملے تو نمازوں کی بات کرتے، لیکن جب ایمان والا باہر نہیں کرا تو اس کو ایمان والا مل رہا ہی نہیں. آج نہیں مل رہا ایمان والا. کیسا نہیں ملتا بھائی؟ ارے پر ایمان والے تو معلوم ہوا ایمان والا مل رہا، جس کو بولے نماز کی بات کرتا باہر نکلے تو نہیں. اصل نمازی بولتا نہیں میں نماز پڑھوں بس سے بولتا ہوں نہیں، ارے ایمان کی بات کر نہیں. دو ایمان والے ملے تو ایمان کی بات ہوتی، دو ایمان والے ملے تو ایمان کی بات ہوتی. پورے گھر میں اگر ایک ایمان والا ہے تو پریشان ہوتا ہوں پورے محلے میں اگر ایک ایمان والا ہے تو اور پریشان ہوتا ہوں نہیں. کہاں سے ملے گا اس کو ہم خیال ملنا نا بھائی. اب کرکٹ کو جو پسند کرتا نا، جو کرکٹ کو پسند کرتا انہیں کس کو ڈھونڈتا انہیں؟ جو کرکٹ کو پسند کرتا انہیں، جو کرکٹ کو جو پسند کرتا نا اس کو ملتا رہے. کہاں ہے بنو ملے تو دو مل کے بات کریں گے، ہوتا نہیں ہوتا. اب ایمان والے کا بھی وہی چاہتا میں. ایمان والا جب نکلتا ہے کہ ایمان کی بات کریں گے تو ایمان والا ملتا ہی نا، کس سے بات کریں گے؟ اب ان کو ان کے سامنے بیٹھ کے بات کرے تو بیزار کی آتی ہے، اس کو جمع آتے ہیں بھائی ہاتھوں میں ذرا مچھرا کاٹ رہے بلا کچھ بھی بہانہ بنا کے چلے جاتا نہیں. کیا کریں گے پھر؟ یہ ہے ایمان. تو یہ جتنا عمل زیادہ اللہ تعالیٰ جتنا عمل دے رہا نا ہم کو اتنی بیزار کی آ رہی ہے عمل میں، ایمان کی باتش نہیں ہو رہی. اور ایمان اصل ہے اللہ کے پاس. دو ایمان والے ملے تو ایمان کی گفتگو کرتے دونوں نہیں. پہلے کہ اللہ والوں کے واقعات دیکھو کیسے تھے، انہوں اپنا ایمان کی بات کرتے اور ان کی بات ایمان، دونوں کا ایمان کی گفتگو میں کرامت ظاہر ہو جاتے تھے. ایک جنے سورج کو ٹھنڈا کر دیتے تھے اپنی کرامت سے ایمان کے ذریعے، ایک جنے سورج کو گرم کر دیتے تھے. ایسے واقعات ہوتے تھے. یہ ایمان کی گفتگو ہے دونوں کی. تم اتنا ایمان والے، تمہارے اتنے تعلیمات ہیں، مگر یہ تعلیمات ایسا ہے اس نے آج کس کو پڑھی ہے تو مشکل ہو جاتی. آج ایمان کی بات کرنے والا کوئی مل رہا ہی نہیں ہے. ایمان کی بات کریں گے وہ تو کوئی مل رہا ہی نہیں آج کل ایمان کی بات کرنے والا، ایمان کی گفتگو کرنے کے لیے. اس وجہ اللہ والے کیا کریے ماحول لگا کے دیے ہمارے کو، کم از کم اپن بکلو جو بھی بکنا ایمان کی بات نہیں. لیکن ایمان اپنے حساب کے ایمان والا جب نکلتا ہے تو اس کو ایمان والا مل رہا ہی نہیں. کس کے سامنے ایمان کی بات کریں گا انہیں؟ اب سامنے والے کو ایمان والا بنیں گے بولے تو نہیں، انہیں اپنے کو گھٹرانے انہیں. دنیا میں دیکھو، اور ایمان والے کو دنیا میں ترقی کرنا ہے تو اس کی جتنی ہمت افزائی، جتنا سپورٹ دنیا دار کو ہے آج، اتنا ہمت افزائی اتنی سپورٹ دیندار کو نہیں ہے، نہ ایمان والے کو نہیں ہے. کوئی سپورٹ خالی بولیں گے ارے بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ارے آپ بہت نیک آدمی ہے بھائی، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بولیں گا چلے گا اتنے ہی کام کریں گا انہیں. ارے کیوں کر رہا ہوں کام؟ تیرے کو بیٹھنے کا کرا تو بیٹھ، تو اس کی تعریف مت کر، لیکن خالی بیٹھ، اس کی کامیابی اس میں. ایمان والے کی صحبت میں بیٹھا تو اس کی کامیابی ہے، سامنے والا اس کی تعریف نہیں کرنا. ایمان والا اپنی تعریف نہیں پوچھتا، میری تعریف مت کر نہیں، میں تو ایمان والا بنانا چاہ رہا ہوں تو ایمان والا بن جا، میری کامیابی اس میں. یہ ایمان والے کا سوچ ایسی رہتی. ایمان والا اپنا نفس یعنی اپنے آپ کو خوش ہونے نہیں کرتا ہو نا. ایمان والا کیا چاہتا ہے کہ اور ایک سامنے والا بھی میرا ایمان والا بن جائے. وہ ہے ہمارے کو جو چیز کی شوق رہتی ہم بھی سامنے والے وہی بنا دینا. ماحول سے بھی بنتا نا انسان، جو ہمارے اندر جو شوق ہے وہی شوق سامنے والے کے اندر بھی پیدا کر دیتے ہم، اور سامنے والے کے اندر جو شوق ہے وہ شوق ہمارے اندر پیدا ہو جاتا نہیں. لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نا مؤثر بنو، متاثر مت ہو. تمہارا اثر سامنے والے پہ ہونا، سامنے والے کا اثر تمہارے پہ نہیں ہونا. تم مؤثر بننا، اثر کرنے والے بننا. کیوں؟ اگر تم ایمان والے ہے، تمہارے قلب میں ایمان ہے، اور ایمان اگر قلب میں رہا تو متاثر ہوتا ہی نہیں نا کس سے بھی، مؤثر ہی ہوتا ہے نہیں. ایمان والے سے اور ایک جگہ یعنی اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا تو انہیں متاثر ہونا نہیں. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو مؤثر بنتے، اثر کرنے والے اس کے ایمان پہ، اس کے قلب پہ اثر کرتے، اس کو ایمان والا بنا دے. اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو انہیں کیا کرتا، اس کا اثر ہمارے پہ کر کے چلے جاتا، ہم اس کے اثر میں متاثر ہو جاتے، ہم اس سے متاثر ہو جاتے، ہاؤ بل کے چلے جاتے، ختم. آج شیطان سے متاثر ہو رہے ہیں اپن پورے نہیں.
شیطان کے چالوں میں سے ہم متاثر ہو جا رہے ہیں. آپ شیطان ہمارے قلب پہ حکومت کر رہا, شیطان ہم کو کیا کر رہا, حق سے دور کر رہا شیطان, نہیں ایمان سے دور کر رہا شیطان. شیطان کا اثر زیادہ ہو رہا ہمارے اوپر, ہمارا اثر شیطان پہ نہیں ہو رہا. ہم لاہور جیسا پڑھنا ایسا نہیں پڑھ رہے, شیطان کو پہچان رہے نہیں, جان رہے نہیں, پہچان رہے نہیں, تو کیا ہو رہا, اس کا اثر ہمارے پہ ہو جا رہا, نہیں اس کا اثر ہمارے پہ ہو جا رہا. تو شیطان ہمارے اوپر کیا کر رہا, اثر کر رہا, نہیں شیطان کی سے ہم کیا ہو رہے, متاثر ہو جا رہے, ہو کے کیا کریں, مدت سے جا رہے. اس کے بعد تو ہمارا ہم جو ہے نا سامنے والے پہ اثر کرنے والا, اگر ہمارا ایمان ہے تو ہمارے ایمان کے ذریعے سامنے والے کو متاثر کرنا, ہمارا اثر اس کے اوپر ہونا, انہیں ایمان والا بن جانا. کم از کم اگر ایمان والا نہیں بنا تو اس کا اثر ہمارے پہ نہ ہونا, دنیا دار کا اثر ہمارے پہ نہ ہونا. نہیں دنیا دار کا اگر اثر ہمارے پہ ہو جاتا تو ہم بھی دنیا دار بن جاتے, ہے سونے سے ایمان بھی چل جاتا. تو وہ ماحول دیکھتے رہنا, نہیں وہ ماحول دیکھتے رہنا پڑتا. آج کل ماحول وہ مل رہا بھی نہیں, اب نکلیں گے باہر بولو پورا دنیا کا ماحول ہے, دنیا داری ماحول. اور جو ہے نا سب سے بڑی پریشانی کیا ہے بول تو, اگر کسی کو مولا سے ملانا ہے تو اگر کام کرنے پڑا مولا سے ملانے کا, ایک گمراہ کو ہدایت پہ لا کے اس کو اللہ سے ملا دیں گے, کام کرنے بیٹھا تو اب اس کے بعد دنیا کیسے آ رہے ہیں بعض لوگ, نہیں کھلا بولتے یہاں پہ دنیا نہیں ملتی, یہاں پر دنیا کا کوئی چانس ہی نہیں. یہاں پہ نہیں تھوڑے لوگ ہیں اگر خانخواہوں سے, نہیں جو دین کا کام کر رہا خانخواہوں میں, نہیں وہ اگر خانخواہ میں جو کام کر رہا اس سے اگر دنیاوی فائدہ نہیں ہوا, نہیں سب دنیا آج کل پورے 90%, ہر کوئی نہیں ہے, 90% لوگ ہر جگہ دنیا کا ہی فائدہ دیکھ رہے. دنیا کیسے جا رہی, اکثر دیکھو جہاں بھی جا رہے دنیا 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 بھری ہوئی ہے. یہاں پہ دنیا نکالنے کا کام ہوتا ہے, یہاں پہ دنیا بھرنے کا کام نہیں ہوتا. آج الٹا ہو گیا خانخواہوں میں. خانخواہوں میں شیطان ایسا اثر کر رہا ہے, نہیں ہم مؤثر ہو جا رہے ہیں, ہمارے اوپر شیطان کا اثر ہو کہ کیا ہو رہا, ہم جو چیز کیا خانخواہ بنائی گئی ہے وہ چیز چھوڑ دے رہے, شیطان کے اثر میں آ جا رہے. کیا دنیا 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 جو مل رہا دنیا کا فائدہ دیکھ رہا. اور جو دنیا میں ترقی کرتا نا, جو دنیا میں ترقی کر کے آگے بڑھتا نا, لوگ اسی کی ہمت افزائی زیادہ کرتے. نہیں کیا محنت کر رہے ہیں بھائی تم, ارے بہت اچھی محنت کر رہے ہیں بھائی, دن کو دن نہیں دیکھ رہے ہیں, رات کو رات نہیں دیکھ رہے ہیں, اس وجہ اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا. نہیں اللہ تعالیٰ اس وجہ نواز دیکھو کتنے. اور دنیا دار ایک آواز دے دو, ایک دعوت رکھو یا کچھ بھی ایک دنیاوی دعوت دیو, کوئی بھی اگر ایک تقریب رکھا دنیا دار تو لاکھوں کا مجمع جمع ہوتا وہاں پر. نہیں ایک دنیا دار اور دیندار میں فرق دیکھو. اور دیندار کون ہے کیسا ہے وہ الگ بات ہے, ہر داڑھی چھوڑنے والا, ہر کرتا پاجامہ پہننے والا, ہر جبہ پہننے والا دیندار نہیں ہوتا, ایمان والا نہیں ہوتا. نہیں اور ایمان والا اپنا لباس کو بھی صحیح رکھتا, نہیں لیکن یہ لباس پہننے والا ایمان والا نہیں ہوتا. اگر ایمان والا اگر دعوت دیا, آؤ یہاں پر مولا مل رہا ہے, یہاں پر آؤ یہاں پر مولا مل رہا, تو کتنے لوگ آ رہے ہیں دیکھو. یہاں پر اللہ مل رہا, یہاں پر مولا مل رہا, یہاں پہ نماز کی فضیلت نہیں بنا رہے, یہاں پہ نماز کی فضیلت نہیں بتا رہے. یہاں پر نماز کی فضیلت تو اللہ تعالیٰ دیتا کیسا بھی, روزے کی فضیلت نہیں بتا رہے, زکوٰۃ کی فضیلت نہیں بتا رہے, حج کی فضیلت نہیں بتا رہے, یہاں تک کہ ایمان کی فضیلت بھی نہیں بتا رہے. فضیلت نہیں بتا رہے, یہاں پہ حقیقت بتا رہے. ایمان کی حقیقت کیا ہے, نماز کی حقیقت کیا ہے, زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے, نہیں روزے کی حقیقت کیا ہے, اور حج کی حقیقت کیا ہے. یہاں پر حقیقت ملتی, یہاں پہ کیوں, جہاں پر حق ہوتا وہاں پر حقیقت ہی ملتی. نہیں یہاں پر حق ہے تو حقیقت ملی, یہاں پہ حقیقت ہی ملی یہاں پہ. نہیں تو یہاں پر مولا ملتا ہے پر تو کوئی آ رہی نہیں, یہاں پہ کوئی نہیں آ رہی. جہاں دنیا ملتی ہے وہاں دیکھو کیسا جا رہے ہیں. دیکھو جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, جب معلوم ہوگا آج خالی پیٹرول بند ہوگا تو پریشان ہے پورے. نہیں یہاں بھاگ رہے وہاں بھاگ رہے, گھنٹوں ڈھل رہے ہے. 2 دن سے پیٹرول کا سے کتنا پریشان ہے, پیٹرول بند ہے بھی تو لینا پڑے, ہے تو ڈال لیں گے بول کے. نہیں وہ اگر پیٹرول پمپ کھلا رہے وقت میں اگر بھرے ہوئے ٹانکی اپنی پریشان کے کو دیتے پن ہے نہیں. پیٹرول بند ہوا, خالی یہ نشانی ہے اللہ کی, پیٹرول بند ہوا تو پریشان ہو گئے. جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو کیا کریں گے. اگر جھولی میں توبہ نہ رہیں گے, گناہ رہیں گے ہمارے, مشرک یعنی شرک رہیں گا, کفر رہیں گا, نفاق رہیں گا, ارتداد رہیں گا, ابھی باقی رہیں گا, اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ پہلے بند کر دیں گا.
نہیں جب کہاں ٹھہریں گے جا کے؟ اب تو بھی لائن میں ٹھہرے تو پیٹرول مل جا رہا، وہاں لائن مین کچھ بھی نہیں، پھر دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، توبہ کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ نہیں، کبھی ہماری توجہ گئی ادھر نہیں گئی، نہیں۔ تو جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کر لینا ہے، توبہ کر لے کے مولا کو راضی کر لینا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اب رمضان کا مہینہ تو چلے گا، لیکن اب ہم کو کرنا کیا ہے رمضان کے بعد؟ نہیں، کیا کرنا ہے رمضان کے بعد؟ پھر آنے والے رمضان کی تیاری کرنا ہے، نہیں، پھر آنے والے رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ بقرعید میں ایک سسٹم ہے، دیکھو بقرعید میں، جیسا کہ بقرعید میں پورے بکرے بیچ جاتے ہیں لوگ، پورے بکرے بیچ ڈالتے، بیچنے کے بعد میں کیا کرتے؟ ارے میں بکرے بیچ کے آ کے سو جاتا گھر میں، نے سوتا، پھر آنے والی بقرعید کیا سے پھر بکروں کو پیدا کرتا، پھر اس کو کیا کرتا؟ کیا بولتے؟ فارم بولتے، فارمنگ کرتا بکروں کی۔ نہیں، ابھی بقرعید نہیں آئی مگر رمضان کچھ بقرعید میں لے لو ایک مثال سے، کیونکہ رمضان ختم ہو گیا تو پھر رمضان کی تیاری کرنا ہے، رمضان کی تیاری ابھی سے کرنا ہے۔ جس طرح نے بکرے کی تیاری ابھی کرا دو، جب بکرا صحیح تیار ہو کے ملتا اس کو ملتا۔ ہر چیز میں نشانی، یہ جو پیٹرول بند ہوا نا اس میں بھی نشانی ہے، جیسا پیٹرول کا دروازہ پیٹرول بند ہوتے ہیں، یہ خیال ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا تو کیا کرنی ہے اپن لوگ؟ کہاں ٹھہریں گے؟ یہاں تو پمپ ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، وہاں تو ایک ہی دروازہ رہے گا توبہ کا اللہ کے پاس، نہیں کیسا بھاگیں گے؟ کہاں بھاگیں گے؟ نہیں، دیکھو بقرعید میں ہے نہیں ہے، بکرے ابو احتیاؤں نے جیسا بقرعید ختم ہو گئی کیا کرتا؟ سیکنڈ ڈے سے پھر آنے والے بقرعید کے بکرے تیار کرتا تو پھر وہ صحیح ٹائم پہ ملتے، بکرے ملتے نہیں ملتے نہ، انہیں سو جاتا کہ گھر میں ہو گیا بیچ دیا بول کے، پھر بقرعید آنے والی نہیں ہے کیا آتی، پھر اس کی تیاری پھر شروع کرتا ہوں، شروع کر کے کیا کرتا؟ ابھی سے محنت کر کے جب تک بکرے تیار کرنی، سال بھر کی کمائی کیا کر رہا ہوں، ایک سال کے بعد جو کمائی ہونے والی ہے اس کی تیاری ابھی سے کر رہا ہوں، کرا تو جب بکرے تیار ہوتے ہی جب اس کو جب بیچیں گا بکرے بازار میں تو اس کو فائدہ ہوگا، ہوتا نہیں ہوتا؟ نہیں، جب کا جب خرید کے بیچتا نا کم فائدہ ہوتا اس کو، نہیں جو پہلے سے لے کے اس کو پال کے بڑے کر کے فارمنگ کر کے بیچتا نا اس کو زیادہ فائدہ ہوتا، نہیں۔ تو رمضان کی تیاری بھی وہی ہے، جیسا رمضان ختم ہو گیا اب بیٹھ جانے نہیں ہمارا میں متقی بن گیا بول کے، نہیں، اب ہم کو پھر اب محنت کرنا ہے پھر آنے والے رمضان کے سے۔ کیوں؟ وہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے اس میں اللہ تعالیٰ پہلے شیطان کو اٹھا لیتا، پابند سلاسل کر دیتا، اب فی الوقت شیطان آزاد ہے، بہت مشکل ہے، اب بہت مشکل ہے ہمارا دین حاصل کرنا، لیکن رمضان میں جب اب عمل کرنا مشکل ہے ہمارے کو، ایمان پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، بقایا نماز روزہ زکوٰۃ حج تو کرتے رہتے ہیں، تو سال بھر کرتے رہتے ہم، لیکن ایمان جیسا ہے اب غور و فکر کرو، ہم اپنے کیفیت ہم دیکھو، ہم اپنے کیفیت دیکھو کہ رمضان میں جو کیفیت کی ہے بھائی کیا ہماری کیفیت نہیں ہے؟ کیفیت ہو نہیں رہتی، کیفیت ہو کیوں؟ دشمن آ گیا، شیطان آزاد ہو کے آ گیا اب ہمارے ساتھ، پھر اب وہ کیفیت ہماری ختم ہو گئی، وہ کیفیت ختم ہو گئی ہماری، تو وہ کیفیت پھر لانا ہے تو کیا کرنا؟ وہ کیفیت کیا چاہیے؟ محفل لگا اللہ والے، جو رمضان کی کیفیت ہے نا وہ سال کے 12 مہینے رہنا، کیفیت ہوتی ہی ویسی کیفیت نہیں ہوتی، وہ کہ ہم نہیں کرتے وہ کیفیت میں ہم آتے نہیں، وہ عمل کرتے نہیں، بلکہ ہم رمضان کی ہم سے رمضان کی رونق دکھتی ہے ہم کو، رمضان کی بہار ختم ہو گئی بولتے نہیں، لیکن ایمان والا نہیں بولتا رمضان کی بہار ختم ہو گئی بول کے۔ جو ایمان رمضان میں رہتا عام مسلمان کا ایمان کا، یعنی مومن کا ایمان غیر رمضان میں بھی وہی رہتا، تو اس کو رمضان اور غیر رمضان میں کیا فرق نہیں؟ ایک ہی فرق دکھتا اس کو رمضان اور غیر رمضان میں، ایک دشمن پابند سلاسل ہو گیا بس، اب اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں، راتوں میں عبادت کرتا، دن میں روزے رکھتا، مشاہدہ کرتا، مراقبہ کرتا ہوں، وسوسہ ڈالنے والا نہیں رہتا اس وقت، اس کے فائدہ اٹھاتا ہوں، نہیں اس کی پریکٹس 11 مہینے کرنا، کیسا مراقبہ کرنا، کیسا مشاہدہ کرنا اللہ کا، نہیں یہ 11 مہینے پریکٹس کرتے 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 جب رمضان کا چاند دکھ جاتا پھر سال، اگر اللہ حیات دیا ہے زندگی دیا تو انشاءاللہ یہ 11 مہینے کا محنت کریں گے ہم لا الہ الا اللہ پہ، تو وہ مشاہدہ بھی دیکھیں گے رمضان میں انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھو جو رمضان ہم اکثر بولتے رمضان کی رونق ختم ہو گئی، کیوں ختم ہو گئی بھائی؟ رمضان کی رونق ابھی بھی ہے، رمضان کی رونق ہم کو نہیں دکھ رہی، ہم کو نہیں دکھ رہی رمضان کی رونق، یہ لائٹوں سے بازاروں سے نہیں، مساجد کو سجانے سے نہیں ہے رمضان کی رونق، رمضان کی رونق ایمان سے ہے، نہیں رمضان کی رونق ایمان سے ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے رمضان میں بھی وہی رونق دکھتا ہے اور غیر رمضان میں بھی وہی رونق دکھتا ہے، کیوں؟ کیا رمضان میں دکھتا ہے کیا اللہ؟ نہیں،
ہے نہیں ہے. سب کی کیفیت کیسی اللہ دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا. یہ کیفیت ابھی بھی رکھو نا. وہی نہ خالی رمضان کی وہی 5 نماز ہے فرض ہے رمضان میں نہیں. وہی 5 نماز پڑھنا ہے نماز رمضان میں بھی 6 نماز ہے کیا فرض ہے ہمارے 6 نماز تو نہیں ہے نا بھائی. وہی 5 نماز فرض ہے ابھی 5 نماز فرض ہے. وہ کیفیت وہی 5 نماز کی کیفیت یہ 5 نماز میں لا سکتے. کیفیت کیسا لاتے؟ ایمان کے ذریعے لا سکتے. وہ ایمان کی محفل لگا کے دی اللہ والے ہوں یہاں پہ. یہ 11 مہینے محنت کرنا ہے ہم یہاں سے. کونوا صادقین وہی ہے وہ نہیں. کونوا صادقین ایمان صادقین بولتا ہو سچ بولنے مطلب تصدیق کر کے بولنے والا. سچ بولے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کر کے سچ بتانا وہ ہے صادقین. تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کیا تصدیق کرنا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. وہ ہے صادقین. تصدیق کرنے صادق یعنی تصدیق کرنے والا. تصدیق یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ پر اللہ تعالیٰ. ایمان تقوی کے بعد صادقین کے ساتھ ہونا ضروری ہے. تو کیا ہوتا صادقین کے ساتھ رہے تو مقصد حیات پورا ہوتا نہیں. مقصد حیات پورا ہوتا. یہ رمضان میں متقی تو بنا دیا اللہ تعالیٰ. متقی ہم کو بنا دیا اپنے فضل و کرم سے نہیں. اب شیطان پابند ہے. اب شیطان پابند نہیں ہے, شیطان کھلا ہوا ہے نہیں. اب کھلا ہوا ہے. جہاد کرنا ہے شیطان سے. جہاد کر کے جب دیکھو بھائی جو زیادہ مصیبت میں رہتا ہے انسان نہیں, زیادہ مصیبت میں جو رہتا ہے انسان, مصیبت کم ہوگی تو اس کو راحت دکھتی. جو آرام سے رہتا ہے انسان اس کو ذریعہ مصیبت آنے اندر بہت بڑی دکھتی. مصیبت دکھتی نہیں دکھتی اس کو نہیں دکھتی. جم میں جاتے ہم, جم جا کے کیا کرتے؟ جم میں جا کے آرام سے سو جاتے. جم جاتے کہ ہم ورزش کرنے. جم کیوں جاتے؟ جم جا کے زبردست بیڈ بچھا کے وہاں پہ اوڑھ لے کے سو جاتے. جم میں نہیں سوتے. وہاں جا کے کیا کرتے؟ مجاہدہ کرتے. ہم جب جم جوائن کرتے, جم جوائن کرنے کے بعد میں جا کے کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ ہم وہاں جا کے مجاہدہ کرتے. جاتے یعنی وزن ڈمبلس اٹھاتے نہیں, ابڈومنس مارتے یعنی اپنے آپ کو پورا ایسا کرتے. مصیبت ہی ہے نا, وہ آرام ہے وہ نہیں. پہلوان جب ورزش کرتا ہے, پہلوان کشتی لڑنے کے لیے جب ورزش کرتا ہے تو یعنی جب لڑنے کے لیے اترتا تو اس سے پہلے کیا کرتا انہیں؟ جسم کی ایکسرسائز کرتا انہیں کر کے جسم کو گھٹ بناتا. گھٹ بنا کے یعنی مجاہدے میں ڈالتا انہیں. مجاہدے میں ڈال کے پھر جب میدان میں اترتا لڑنے کے لیے تو پھر دشمن کیا کرتا اس کے اوپر نہیں, وار کرتا. تو وار کی پریکٹس کیا کر رہا انہیں؟ جم میں کر رہا نا. جم میں کر کے انہیں کیا کرا؟ جب لڑنے اتر رہا تو دشمن کیا کرا؟ جب اس کے اوپر وار کر رہا. جم میں نہیں وار کر رہا انہیں, جم میں وار نہیں کر رہا انہیں. جم میں کیا کر رہا انہیں سیلف ہے, اپنا سیلف ایکسرسائز کر رہا انہیں. وزن اٹھا رہا بٹھا رہا فل ایکسرسائز کر کے اپنی باڈی کو تیار کر رہا انہیں. وہاں پہ کوئی دشمن نہیں ہے اس کا, وہاں پہ نہیں, انہیں وہاں پہ دشمن نہیں ہے اس کا کچھ بھی. لیکن دشمن نہیں ہے تو کیا کر رہا انہیں؟ دشمن نہیں تو پورا اس کو وہ جو وہاں پہ لڑنے کا جو پورا تصور تھا اس کے سامنے انہیں ایسا وار کریں گا. پورا ایکسرسائز میں وہی کرتا ہوں پہلوان نہیں. سامنے والا جو اس کو جو اس کا جو کیا بولتے ہیں اس کا اپوزیشن والا جو کھلاڑی رہتا, جو پہلوان رہتا, انہیں کیا مانے, انہیں کیسا وار کرنے والا پورا اس کے ذہن میں وہ انہیں ایسا کر دو ایسا کروں گا. وہ سوچتے سنتے ورزش کرتا ہوں انہیں کرتا. ہاں بارہ وہ جو بولتے تو انہیں وہ سوچتے سنتے ورزش کرتا. اس کی ورزش کر کے کیا کرتا؟ پورا جسم کو تیار کرتا. یہ کیا ہے؟ یہاں انہیں پریکٹس کر رہا, انہیں یہاں پہ کیا کرا؟ پورا اپنے جسم کو تیار کرا. تیار کر کے میدان میں اتر رہا. تو میدان میں اترے بعد میں انہیں وار کر رہا جب انہیں, تب اس کے وار کا انہیں جو سوچتا وہ وار کرتا. انہیں ایک نئے قسم کا وار آتا اس کے بعد. انہیں وہ وار کو پھر اس کو ڈیفینس کر کے پھر اس کو نہیں دو اور پیج بولتے اس کو. تو دو بھی سیکھنا پڑتا, پیج بھی سیکھنا پڑتا اس کو. تو وہاں پر کیا کرتا ہوں یہاں پہ پریکٹس کر رہا ہوں, وہاں جا کے لڑ رہا ہوں. وہاں پہ اس کو کیا ہے؟ اس کے اوپر وار ہو رہا. تو اسی طرح رمضان میں بھی ہم کیا کریں؟ رمضان کیا جم میں سمجھو ہمارا. رمضان میں اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ ورزش کرا ہمیں پورا نہیں, ورزش کرا جسم کی ورزش ہوتی ہے, خلق کی ورزش کرا ہے اللہ تعالیٰ رمضان میں. اب رمضان سے ہم کو لا کے گراؤنڈ میں چھوڑا. اب یہاں پر ہم کو کیا اب ہم فی الحال کیا ہے؟ ہم کہاں پر ہے؟ ہم گراؤنڈ میں ہے. اب گراؤنڈ میں 3 دشمن ہیں ہمارے. اب ہم جم میں نہیں ہیں. اب جم کے باہر نکل گئے اپن. ایک مہینہ جم میں تھے, ورزش کرے نہیں, جم کی ورزش کرے.
نہیں ایک منا کیا کر اللہ تعالیٰ کیا کرا ہم کو رمضان میں یعنی جم میں ڈال کے فل تیار کرا ہمارے کو، تیار کر کے کیا کرا اب چھوڑ جائے میدان میں، اب جو لڑو بر اب یہاں پہ پھر چھوڑ کے کیا کرا اور کیا کرا وہاں سے شیطان کو جم میں سے نکال لیا پہلے. اگر شیطان مارا تو ایکسرسائز کرنے بھی نہیں دیتا تھا ہمارے کو، تیار ہونے بھی نہیں دیتا تھا. نہیں دشمن کو اگر جم میں رکھے تو کیا کرتا دشمن؟ نہیں کچھ تو بھی کرتا بدماشیاں، نہیں کچھ تو بھی پلیٹ گرایا تھا آنکھ پہ، کچھ تو بھی ہونا، اس کو کچھ تو بھی کرنا بول کے اس کے دماغ میں چلتے رہتے. لہٰذا کیا کرے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کو جم میں سے ہی نکال دی، نکال کے کیا کرے اب تو ورزش کا کتنا کرتا ورزش کر کے تیار کرا دیا رمضان میں. نہیں تیار کرانے کے بعد میں اب کیا کرے جیسا شوال کا چاند دکھا اب اس میں شیطان کو اتار دیے. اب لڑو اس سے، اب مجاہدہ کس سے کرنا ہے ہمارے کو؟ شیطان سے کرنا ہے. تو شیطان کا وار سے بچنا ہے. کیسا وار کرتا ہوں نہیں اب یہ 11 مہینے گراؤنڈ میں ہے، اب 11 مہینے لڑنا ہے ہمارے کو شیطان سے. 11 مہینے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. ایک مہینہ کیسا ایمان تھا ہمارا، اب ایسا ایمان اب نہیں ہے ہمارا. کیوں؟ دشمن آ گیا وار کرتے جا رہا دل پہ، وار کرتے. دیکھو رمضان میں کیسی کیفیت دی ہے اپنی بھائی نہرے دی، فرق پڑتا ایمان والے کو بھی پڑتا فرق. کیونکہ یہاں پہ جم میں جب ایمان والا تھا تو اس کو دشمن نے تھا. اب دیکھ لیا نہیں دشمن آزاد ہے، اب دشمن آزاد ہے، وار پہ وار کرتے جا رہا ہمارے کو، ادھر سے وار کر رہا ادھر سے وار کر رہا. اب اس کے وار کا انہیں کیا کرنا، اس کو جواب دیتے رہنا پڑتا. کیسا دیں گا جواب؟ ہتھیار ہونا پڑتا نا، ہتھیار ہونا پڑتا تو جواب دیں گے. تو ہتھیار کیا ہے؟ شیطان کو مارنے کا ہتھیار کیا ہے؟ ایک ہی ہتھیار ہے. شیطان نفس اور دنیا کو مارنے کا ایک ہی ہتھیار ہے. 56 ہتھیار ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہتھیار دیا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی تلوار سے مار سکتے ہیں شیطان کو، نفس کو اور دنیا کو. وہ لا الہ الا اللہ کی تلوار ہم کو یہاں سکھا رہے ہیں اللہ والے. تو جو تصدیق صادقین کی صحبت میں ہو جاؤ، تو جو تصدیق کرا رہا تھا نا اللہ کی سے کوئی حاجت روا رہی، اس کی صحبت میں خبر ہے اللہ تعالیٰ. صادقین وہ ہے صادقین جو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرتا. تصدیق کر دیا انہیں، تصدیق کر دیا، تصدیق صادقین کی صحبت میں ہو جاؤ بولے اللہ تعالیٰ، تو تم بھی نہیں تصدیق کرنے والوں سے ہو جائیں گے. تو تصدیق کرنے کے بعد میں وہ ہمارا مقصد ہے ہمارا. بے شک اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، یقین پیدا ہوگا. نہیں یقین پیدا ہونے کے بعد میں مشاہدہ بھی ہونا. اس سے بتائے اللہ والے کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان، فرما برداری، یقین اور مشاہدہ. ابھی مشاہدہ رمضان میں بھی کوئی بھی نہ کرے، ہم لوگ صرف مراقبہ کرے، پورے لوگ پورے مراقبہ کرے. سب کا ہے نہیں استدار یہی تھا کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا. یہ تھا سب کا. کوئی بولا میں اللہ کو دیکھا بول کے دیکھا بھی تو دنیا والے جھوٹ ثابت کرتے، تم کہاں دیکھتے اللہ کو. اللہ کو نہیں دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ پھر ہمارے شیخ بولتے سلسلے کے شیخ ہے، ارے میاں اللہ کے سوا ہے کیا دیکھنے کا؟ شیخ بولتے دکھتا ہی نہیں کچھ بھی، وہ جہاں دیکھو نہیں دکھتا، اس کے تو کچھ دکھتا ہی نہیں. کوئی نہیں بولتا اللہ کو دیکھا، بولے صرف اللہ والے ہی بولتے ہم اللہ کو دیکھے، اللہ کو دیکھے. سب کا انتظار یہ تھا رمضان میں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا، اللہ مجھ کو دیکھ رہا، اللہ مجھ کو دیکھ رہا. پہلے جب سے ہوش سنبھالے جتنے بھی رمضان آئے یہ انتظار ہے. ارے آنے والے رمضان میں ایک انتظار پڑھنا، اسٹیپ پڑھنا نا اپنا. نہیں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کہاں سے دیکھیں گے؟ تو مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، سب مخلوق کو دیکھ رہے ہیں نا. نہیں کوئی اللہ کو دیکھ رہا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو جو صادقین کی صحبت میں رہتا نا انہیں دیکھتا. اس وجہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تقویٰ تمہاری منزل نہیں ہے. تقویٰ ہونے کے بعد تم کیا کرو؟ صادقین کی صحبت میں ہو جاؤ. مشاہدہ ہوتا. مشاہدہ کب ہوتا؟ صادقین کی صحبت میں تو مشاہدہ ہوتا ہے نا. جیسا رہنے کا حق ہے رہنا صادقین کی صحبت میں تو ہوتا، حق کا بھی مشاہدہ ہوتا. نہیں حق ظاہر بصورت شے، شے سے حق ظاہر ہے. کہاں دیکھیں حق کو؟ اپنے ساتھ ہی دیکھنا، حق کو اپنے ساتھ ہی دیکھنا ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ دنیا میں پڑے، دنیا دکھ رہی ہے اپنے کو. جو دنیا ہی کو دیکھتا انہیں حق کا انکار کرتا، جو حق کو دیکھتا انہیں دنیا کا انکار کرتا. دنیا کوئی اس کے پاس اہمیت ہی نہیں تھی دنیا کی اس کے پاس، لیکن ہمارے پاس اہمیت زیادہ ہے دنیا کی. تو لہذا ابھی 11 مہینے ہم کو یہی محنت کرنا ہے. کیا محنت کرنا ہے؟ جو ہمارا تسلسل جو ختم رمضان سے پہلے رکا تھا، ہم مسلمان کو دیکھے تھے، مسلمان اور مومن میں فرق دیکھے تھے. کیونکہ ہمارا مقصد ہے بیس سے ہمارا تسلسل چالو ہوا تھا. انشاءاللہ اس کو پھر کنٹینیو کریں گے. رمضان کے متعلق ہم رمضان کی گفتگو کر رہے تھے. اب انشاءاللہ آنے والے 4 شعبے سے اپنا وہی اصول دین جو تھا ہمارا اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، اسی کو انشاءاللہ کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیا بات معلوم ہے؟ اب رمضان ختم ہو گیا تو اب ہمارے کو پھر رمضان کی تیاری کرنا ہے. بولنے کا مطلب آنے والے رمضان سے پہلے ایمان والے تو بننا، ایمان والے بنیں گے
تو رمضان کے فائدے ہوں گے ہم کو. بکرا اگر آج ہی خرید لیں گے تو پھر بقرعید آئی تک پھر ہم کو وہ بکرے کے فائدے ہوتے, نہیں تو پھر جب خریدیں گے تو فائدہ کم ہوتا. اکثر لوگ یہاں سے لے کے پیسے نہیں بقرعید میں بکرے یوں لیتے یوں بیٹھے کیا تھوڑے بہت کما لیتے, لیکن جو فارمنگ کرا والا کتنے کماتا اس کا اندازہ ہے نہیں. شروع سے میں نے پال کے اس کو نے کب اس کو فکر کب ہوئی اس کی, جو جتنی فکر کریں گا اتنا پائیں گا. انہیں عید کے سیکنڈ ڈے سے فکر کرا پھر اس کو زیادہ فائدہ ہوا نہیں. ہم کیا کرتے ہیں جیسا بکری جاتے تھوڑے بکرے لے لیتے بیچ لے. اکثر آج کل چلا نا بھائی پیسے رکھ کے کیا کرتے گھر میں بول کے کیا کرتے جب کا جب پیسے ڈالتے بکرے, وہی رمضان جب کا جب پیسے ڈالتے بکرے خرید کے بیچ دیتے, کچھ تو بھی فائدہ آ جاتا. اپن بھی کیا کریں رمضان آیا تک دیکھ رہے رمضان, ارے اب رمضان آ رہا بولتے 4 دن 5 دن پہلے سے رمضان کی تیاری کریں. کیا کریں وہ بھی کون سی تیاری کریں مانو, وہ بھی کھانا کم کر رہی ہیں, پانی کم کر رہی ہیں, یہ چیزیں کم کر رہی ہیں. یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے قوت دیتا رمضان میں, روزے کی قوت. ہم اپنی قوت اپن بنانے جا رہے ہیں نہیں, اپنی قوت ہم بنانے جا رہے ہیں رمضان میں. وہ تیاری نہیں ہے رمضان کی. رمضان کی تیاری یہ ہے کیا ہے, ایمان والے بننا ہے. ایمان والے بنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ لا رمضان کے فائدے ہم کو ملیں گے نہیں. تو کیا بتا رہا تھا ہمیں کہ گزشتہ جو ہماری بات چل رہی تھی کہ ایمان, اللہ تعالیٰ کیا فرما پہلے ایمان لاؤ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. اس کے بعد میں فرما رہا تعالیٰ ایمان لانے کے بعد میں اے ایمان والے ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ نہیں. اب متقی ہونے کے بعد میں اب کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ نہیں. تو اب سچوں کے ساتھ ہونا نہیں ہونا, سچوں کے ساتھ ہونا ہم تو پھر سچا کون ہے جھوٹا کون ہے معلوم ہونا نا. گزشتہ بات آئی تھی کہ ہر جماعت میں ایک شخص ایک کا امیر تھا, انہیں بتا بھائی ہمارا امیر جو ہے وہ سچا ہے, بولتا ہے انہیں اس کی ضرورت نہیں جاتا. میں تو بول رہا ہوں انہیں بولتا نا ہر جماعت میں ایک امیر ہوتا. تیرتر فرقوں میں ہر ایک تیرتر فرقوں کا ایک امیر رہتا ہے. ہمارے پاس شیخ ہے نہیں, ہمارے پاس شیخ ہے. ہر ایک جماعت میں امیر جماعت رہتے اور وہ کوئی جماعت میں شیخ کے نام سے بولتے, ہمارے پاس پیر و مرشد بولتے نہیں. اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہا تم ایمان لا لیے اور کیا کرے روزہ رکھے متقی بھی ہو گئے, اب چلو سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ. انہیں بھی چلے یار آپ نے امیر کے پاس تو بولتا ہو نہیں بولتا بھائی میں ایمان لا لیا تقوی اختیار کر لیا, اب صادقین کی صحبت میں جا رہا ہوں, چلو یہاں پہ آؤ. بولو صادقین یہیں سے کیا ہمارے امیر جماعت جو ہے ہمارے امیر صاحب انہوں بھی صادقین میں چاہتے ہیں, بولتا نہیں بولتا سب اپنے اپنے صادقین کو پکڑے ہوئے. لیکن اب صادقین ہے کون, سچا کون ہے وہ اپن تلاش کرنا نا نہیں. ہر جماعت میں ہے نا امیر, انہیں بولتا ہوں نہیں تم یہاں جا رہا میں بھی جا رہا ہوں, میں بھی عمل کروں آیا تو بولتا کیسا کریں گے. ارے ہو بھائی انہیں بھی جا رہا بھائی, اب انہیں امی سچا ہے یا ہمارے شیخ سچے ہے اللہ والے سچے کیسا دیکھیں گے. وہ بھی امیر نہیں, ان کو بھی کئی فالوور ہے, ان کے بھی کئی لوگ فالو کرنے والے. ہر جماعت کے جو امیر ہوتے ہیں دیدیت فرقہ نہیں ہے بھائی, کیا 1-2 ہی رہتے ہیں وہاں پہ نہیں. پھر بھی اپنے پاس تو بھی بہت کم رہتے لوگ, بہت کم رہتے اپنے پاس, کیونکہ یہاں پہ پچھاڑ دینا یہاں پہ شیخ اپن کیا پچھاڑے, اپن تو کچھ بھی شیخ جتنے پچھاڑے ہمارے کو, اپن ہر دن پچھاڑ کم ہو رہی. حضرت کو جتنا پچھاڑے شیخ ان کے, ہمارے حضرت وہاں اتنا نہیں پچھاڑے نہیں. اب آج کل تو پچھاڑنے کا زمانہ ہی نہیں ہے, پچھاڑتے بھاگ جاتے لوگ. ہمیں پچھاڑنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہے وہ جب تک کہ تزکیہ نفس ہوگا نہیں مولا کو پا ہی نہیں سکتے, نہیں مار سکتے. کتنا بھی کر لو کیا بھی کر لو, نفس کو ذلیل کر دینا, پچھاڑنا نفس کو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرمایا نبی کو بھیجنے کا مقصد, پھر اپن وہی نہیں کرے تو کیسا ہوتا, کیسا اللہ تک پہنچیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا. پہلے کے اللہ والوں کو آسانیاں تھے, بہت آسانیاں تھے. آج آسانی بہت مشکل ہے, آج بہت مشکل ہے. یہاں تک لانا ہی بہت بڑا کمال ہے. یہاں تک علماء کرم کا کام وہ لوگ چھوڑ دینے سے یہ خانخواہوں کو مصیبت ہو گئی. علماء کرام اپنا کام چھوڑ دیے. ان کا کام کیا ہے, ان کا کام کیا ہے دنیا دار کو. علماء کرم جو علماء ظواہر جو ہوتے نا, جو نظامیہ سے فارغ ہو گئے, جو عالم کامل فاضل جو ہوتے نا, ان کا کام کیا ہے ایک دنیا دار کو دنیا سے کٹا کے, یعنی دنیا سے اس کو کٹا سے مطلب کاروبار چھڑا دینا نہیں ہے, کاروبار کرتے ہوئے اس کو بتانا, اس دین کی اہمیت بتا کے اس کو لا کے کسی خانخواہ سے وابستہ کرانا. تو جب انہیں خانخواہ سے وابستہ ہوں گا تو جب مولا کو پاتا ہو, مولا تک نہیں پہنچا سکتے. علماء کرام کا کام نہیں ہے وہ اللہ تک پہنچانا. علماء کرام کا کام کیا ہے دین اور دنیا کا فرق بتا کے لوگوں کو یعنی کیا بولتے دین کی طرف راغب کرانا. راغب کرا کے جب ان کو احساس ہوں گا کہ ہو بھائی دین
اور دنیا میں یہ فرق ہے. تو ان کے جب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بے شک ہم دنیا میں پڑے ہوئے تھے بھائی اب کیسا کرنا ہم, تو کیا کرتے علماء کرام اہمیت بتا کے لا کے خانخواہ میں چھوڑ دے. یہ کام تھا علماء کرام کا. تو خانخواہ میں جب چھوڑتے تھے تو جو اللہ والے ہوتے خانخواہ میں انہوں کیا کرتے مولا سے ملاتے, لکڑی کو سکھا کے لا کے ڈالنا پڑتا ہے. یہاں پہ ان کا کام لکڑی کو سکھانا ہے, اپنا کام لکڑی کو آگ لگانا ہے. نہیں, اپنا کام مطلب اللہ والوں کا. اپن بھی کچے مدلے سے اپن کوئی سکے مدلے نہیں, خالی بکلے رہے یہاں بیٹھ کے, اپن کی بھی بہت سکنا ہے ابھی. نہیں, تو اس سے پہلے مثال ہے علماء اکرام کا جو کام ہے نا, جس طرح لکڑی ہے, لکڑی جو ہے نا جنگل سے کاٹ کے کارپینٹر تک لا کے ڈالنے والے الگ ٹیم ہوتی ہے. وہ لکڑی جو جھاڑ ہوتا نا, جھاڑ کو زمین سے الگ کر دینا. جھاڑ اب یہ کارپینٹر ہے, اب جو اپنے دروازے جو فرنیچر بنانے والے روز جا کے جنگل کو جا کے جھاڑ کاٹ کے لاتے لوگ. نہیں, کاریگر جنگل کو نہیں جاتا ہونے, کاریگر جنگل کو نہیں جاتا ہونے, جنگل کا جھاڑ کاٹنے والا الگ. لکڑہارا کارپینٹر ہوتا نہیں, لکڑہارا کارپینٹر نہیں ہوتا تو یہ لکڑہارا کیا کرتا, جھاڑ کو زمین سے الگ کر دیتا, توڑا دیتا زمین سے. توڑا دے کے کیا کرتا, فیکٹری میں لاتا اس کو. نہیں, فیکٹری میں لا کے اس کو صفائی کر کے کرا کے اس کو پورا نہیں مدلے بنا کے کر کے جیسو پھر لا کے کارپینٹر کا ڈالتا ہوں. نہیں, تو کارپینٹر جب اس کو لیتا لے کے کیا کرتا, جب فرنیچر بناتا ہوں. نہیں, جب فرنیچر بناتا ہوں. تو یہ جو جھاڑ جو کاٹ رہے نا زمین سے جو الگ کر رہا ہے, یہ کام علماء اکرام کا ہے. علماء اکرام دین کے الگ کڑھا رہے لوگ. علماء اکرام جو ہے نا, علماء ظواہر جو نظامیہ سے جو فارغ ہو جاتے نا, ان لوگوں کو دین اور دنیا کا فرق بتا کے دین سے محبت پیدا کرنا, دنیا سے کٹا دینا. جیسے جھاڑ زمین سے کٹ کر کے الگ کر دیتے نا, ویسی کاروبار سے, تجارت سے, دنیا کی محبت سے انہیں ہٹا دے کے لا کے یہ کارخانے میں ڈالنا. تو یہ کارخانے میں کاریگر تھا, اس کو فرنیچر بنانے والا. نہیں, تو انہیں کیا کرتا, کاریگر وہ فرنیچر بناتا. یہ خانخواہ کا حساب ہے. یہ مل کے کام کرتے کام ہوتا, لیکن پورے سو بوچھے بولتے رہے وہاں پہ, سو بوچھے بولتے رہے. نہیں, یہی دین ہے بولتے رہے. کیسا دین ہوتا بھائی؟ آج کل علماء اکرام یہی دین ہے, یہی ہے. اولیاء کی اہمیت بتاتے لیکن جاؤ نہیں بولتے اولیاء کے پاس, ہمارے پاس نہیں ہے بھائی. ماننا بولنا بھائی ہمارے پاس نہیں ہے, یہ ہم اللہ تک نہیں پہنچا سکتے. آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ والوں کے جاؤ بولتے نہیں بولتے. نہیں ہے. بڑے بڑے علماء اکرام بھی, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے, ایک عالم تھے علماء ظواہر جو نظامیہ سے فارغ ہو کے آتے نا. اب دیکھو یہ واقعہ ہر فرقے والے, ہر علماء کرام سب جنے واقعے کو بیان کرتے. یہ واقعے سے خود نصیحت حاصل نہیں کرتے, نہیں کرتے. نہیں, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جس طرح آج نظامیہ کے فارغ ہیں نا, بڑے بڑے علماء کرام جو ٹھہر کے شعلہ بیان کرتے تھے, ویسے تھے آپ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. نہیں, تو آپ کیا کرتے, سمندر کے کنارے یا پانی کے کنارے بیٹھ کے اپنے مریدوں کو جیسے درد دیتے رہتے, اپنے شاگردوں کو درد دیتے تھے. کون تھے یہ؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. یعنی نظامیہ کے فارغ تھے, عالم تھے, عالم فاضل تھے. آپ اس زمانے کے بہت بڑے عالم فاضل تھے. نہیں, کتابیں رکھ لے کے اپنے مریدوں کو درد دیتے رہتے. نہیں, وہاں سے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوتا. ایک اللہ والے جاہل, نعوذ باللہ من ذالک, دکھنے میں جاہل. نہیں, اللہ والے کیسے رہتے, حالت ڈال لے کے رہتے. اب آج کل تو ایک خیر والا چل رہا مال, اللہ والے کو تو بن ٹھن کے رہنا بولے, سمپل رہتے اللہ والے. تو شمس تبریز رحمۃ اللہ کا گزر ہوا وہاں سے. دیکھیے وہ اتنے بڑے بکان رکھ لے کے جیسے پڑھا رہے ہیں. تو پوچھے یہ کیا ہے, یہ کتابوں کو دیکھ کے بولے یہ کیا ہے میاں, پوچھے. اللہ والوں کا انداز ویسے رہتا. عالم صاحب کو پوچھ رہے انہوں, حالت دیکھے تو پھر پھٹے پرانے کپڑے کس کے, شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پھٹے پرانے کپڑے. اللہ والے انہوں عالم صاحب ہیں. کون؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم ہیں, پائے کے عالم ہیں. نہیں, آپ کو پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے, پوچھ رہے ہیں. یہ وہ انداز کیسا تھا کہ ان کا جلالی انداز, یہ کیا ہے میاں, یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے, جاؤ بول رہے انہوں. کون؟ عالم صاحب نظامیہ کے فارغ. کس کو بول رہے ہیں؟ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو, اللہ والوں پر. یہ کیا ہے میاں, بولو یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے, جاؤ اپنا کام کرو. بولنے کا مطلب یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. نہیں,
تو انہوں کیا کرے، انہوں اٹھا کے پورے کتاب پانی میں ڈال دیے، نہیں ڈال دیے پورے کتابیں، سب جنے سب کو واقعہ ہم سنے ہوں گے تقریباً لوگ، پورے کتابیں اٹھا کے حوض میں ڈال دیے پانی میں۔ اب ان کی پوری سند غیب ختم، اتنی چیز ان کا، اب ان کا وہ کتاب میں سے کچھ بولنا رہا تو اب حائط نے کیا بولتے ہیں، کتاب میں لکھا ہے دیکھ کے بولتے، رکوع عالم بولتے، اللہ والے یہاں دیکھ کے بولتے، یہاں سے کتاب کیسے بولتے، وہ کتابیں پانی میں چلے گئے، ختم علم کا، زیرو گئے بنو، علم پانی میں چلے گیا ان کا، اتنی زندگی بھر کی محنت پانی میں ایک سیکنڈ میں ڈال دیا انہوں نے۔ اب اتنے پریشان ہو گئے، میری پوری علم پوری زندگی بھر کی محنت غارت کر دیے، نہیں آئے تھے بھوکا کو دیکھ کے ان کو جلا گیا، ان کو ارے کیا کر رہا ہوں اتنے بھوکا رکھ کے، نہیں پورے بھوکا اٹھا کے پانی میں ڈال دیے۔ انہوں جو بولے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، بولے ان کو، ایک عالم صاحب اللہ والوں کو بولے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جا اپنا کام کر، بولنے کا مطلب اٹھا کے ڈال دیے، ختم، اتنے سی ختم ان کا۔ اب ان کو اس کے بارے میں جو کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے نا، آپ بولو بول تو بولتے کہتے کو نہیں بول سکتے، وہ کتابوں میں دیکھ کے بولنا پڑتا، فتویٰ بھی اپنے جب کا جب دیتے، کتابوں میں دیکھ کے دیتے علماء کرام بھی، نہیں تو اس کے بعد کیا کرے آپ، پھر وہ پانی میں سے نکالتے گئے، ایسا بھی نہیں دیے جھٹک کے دیے، وہ بھی پانی میں گرے سے تو جھٹک دے، اچھا جھٹکے تو دھول نکل اس میں سے، کتاب کو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پانی میں سے ایک کتاب نکالتے گئے، جھٹکتے گئے، دیتے گئے، جھٹکے تو دھول نکل رہی اس میں سے، پانی میں گرے بعد دھول نکلتی نہیں، ایک ایک کتاب نکال رہے ہیں، جھٹک رہے ہیں، دے رہے ہیں، وہ پھر جما دی کتاباں۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کچھ نو، اب یہ کیا ہے، نہیں یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، ہو کے نکل گئے، ختم۔ تو آپ ان کے مرید ہوئے، پھر ان کے خدموں میں رہ کے وہ علم سیکھے، مولا کا اتنا علم رکھ کے بھی مولا کو نہیں پائے، نہیں تو لوگ بولتے جا رہے تم اتنے بڑے عالم ہیں، تم ان کے پیچھے پیچھے کیوں جا رہے، پوچھے جہاں شمس تبریز جا رہے ہیں، مولانا روم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، تم تو اتنے بڑے عالم ہیں نا، تم ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں، تم وہ تو جاہل ہے، انہوں تو نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ پاجے، وہ تو جاہل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہیں جو مولانا کو جو مولانا جس خدا کو جانتا نا، جو مولانا جو خدا کو جانتا، شمس تبریز وہ خدا کو پہچانتا، بولے آپ شمس تبریز وہ خدا کو پہچانتا، تو علماء کرام اللہ کو صرف جانتے، پہچانتے نہیں۔ کیا فرمایا آپ، جو پیچھے بھی وہ اتنے بڑے عالم آج جا رہے ہیں اللہ والوں کے پیچھے، عالم آپ بول رہے ہیں، اللہ والوں ہمارے پیچھے بول رہے ہیں، کہیں کو جاتے اللہ والے پیچھے ان کے، نہیں جاتے، ان کا مقام اپنی جگہ، دین کے محافظ ہے نا، علماء کرام کا کام الگ، خانخواہ کا کام الگ، مدرسے کا کام الگ، خانخواہ کا کام الگ، مدرسے میں جانتا پن ملتا، خانخواہ میں پہچانتا پن ملتا، اللہ کا دیدار کراتے، نہیں پردہ ہٹاتے، یہاں پہ مولا کے اوپر سے پردہ ہٹاتے، وہاں پردے میں رکھ کے علم دیتے، وہاں پہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے بولنے میں فرق ہے، اللہ یہ ہے بولنے میں فرق ہے، نہیں اب یہ دیوار کے پیچھے کچھ ہے تو وہاں پہ وہ چیز ایسی ہے، وہاں ویسی رکھی ہوئی ہے، وہاں ویسی رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک تخت ہے، وہ تخت پہ وہ سامان رکھا ہوا ہے، وہ سامان یہ شیپ کا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، بولے تو کیا ہے، جانتا پن آ رہا اپنے کو، میں بولا بھائی وہ تخت پہ گلدستہ رکھا ہوا ہے، وہ براؤن کلر کا گلدستہ ہے، اس کے اوپر گلابی کلر کے پھول لگے ہوئے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ بولا تو کیا ہو رہا آپ کے پاس، علم آ رہا، جان گئے وہاں پہ ہے گلدستہ ہے، مجھے جان گئے، لیکن گلدستے کو دیکھے کوئی بھی نہیں، گلدستے کو دیکھے کوئی بھی نہیں، یہ کام علماء کرام کا ہے، دیوار کے پیچھے کی چیز بتاتے، وہ بھی کتابوں پڑھ کے، کتاب میں پڑھ کے، انہوں خود نہیں دیکھے وہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، وہ پہلے کے علماء کرام لکھ دیا، سو دیکھ کے بول دیا بھائی دیوار کے پیچھے ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، انہوں خود نہیں دیکھے، یہ کام سمجھ رہا، دیکھ رہے ہیں، یہ دیوار کے پیچھے جو ہے نا لکھ کے بتا رہے، پڑھ کے، یہ دیوار کے پیچھے ایسا، ارے کیا معلومات ہے ان کے اوپر ہے بل بھی، ارے کیا بڑے عالم ہے بھائی، کیا معلومات ہے ان کو، کیا معلومات ہے پر نہیں، تو اللہ والے کیا کرتے، یہ دیوار کو ہٹا دے کے، دیکھ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا بتاتے، وہ دیوار کو اٹھا دیتے، پردہ ہٹا دیتے، یہ دیوار کو گرا دیتے، دیوار ہٹا دے کے، وہ ایسا ہے ویسا نہیں، ویسا نہیں، ایسا ہے، دیکھ ایسا ہے، تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پہچانتے تھے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو صرف جانتے تھے، تو وہ فرمایا جس اللہ کو مولانا روم جو ہے سنا جانتا ہے نا، وہی اللہ کو
یعنی شمس تبریز پہچانتا ہے. جانتے پن میں اور پہچانتے پن میں الگ ہے. پہچانت کب ہوتی ہے؟ دیکھے تو تھی نا. جانتا پن کا ماتا پڑھے تو ہوتا, پڑھے تو جانتا پن آتا, دیکھے تو پہچانتا پن آتا. نہیں تو جانتے پن میں پہچانتے پن میں فرق ہے. تو یہ علماء کرام کام ہے کہ دین کی اہمیت بتا کے خانقاہوں سے جوڑنا. دیکھو اکثر علماء کرام اللہ والوں کا نام لگاتے, کوئی قادری لگا لیتے, کوئی چشتی لگاتے, کوئی نقشبندی لگاتے, کوئی سیر ولی لگاتے. کئی کو لگا رہے اپنے پاس لگائے. ابھی میں مفتی ہوں, میں عالم ہوں, میں فاضل ہوں, لگا دے. یہاں پہ نہیں لگاتے, کوئی خانقاہ میں نہیں لگاتے. مفتی ہے نہیں, لیکن مفتی کو ضروری ہے قادری لگانا, چشتی لگانا, نقشبندی لگانا, سیر ولی لگانا. جتنے بھی علماء کرام ہے دیکھو کوئی نہ کوئی اللہ والوں کا نام ایڈ کرتے. لوگ کیوں کرتے؟ منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے. نہیں, عالم فاضل کا کورس کر لیا تو بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. صرف علم بیان کر سکتے, علم کی اہمیت بتا سکتے. نہیں, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے بتا سکتے. اللہ کی شان بیان کر سکتے, نبی کی شان بیان کر سکتے, اولیاء اللہ کی شان بیان کر سکتے. بیان کرنے میں الگ بات ہے نہیں, لیکن یہاں پر دکھاتے. وہ دکھے گا سے صحبت میں آنا پڑتا, بیٹھنا پڑتا. نہیں, یافت کے لیے کیا ہونا ہے؟ نہیں, یافت کے لیے علم و عرفان ضروری ہے. علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ضروری. جب تک کہ صحبت میں آئیں گے نہیں, یافت ہوتی نہیں. نہیں تو صحبت میں آنا ضروری ہے. صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں پر اللہ تعالیٰ کیوں پر ہے کہ مقصد حیات پورا ہوتا. نہیں, یافت کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم و عرفان ضروری ہے نا. یہ جو تصدیق یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا, ہمارے شیخ کب سے فرما رہے ہیں؟ یاد نسبت سے مل گئی, یاد نسبت سے ملی. یاد کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم و عرفان ضروری ہے. علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تم مولا کو پاتے. تو یاد کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے نا. اس واسطے یاد رکھیں. قرآن کی آیت پہ عمل کرا رہا ہے, یہ مقصد ہے جو ہے نا قرآن سے. نہیں, اللہ تعالیٰ جو فرما رہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, تو کیا ہو رہے ہیں ہم؟ صادقین کے ساتھ ہو جانا تو مولا کا دیدار ہوتا. تو اللہ کو دیکھنے والے ہوتے اپن, اللہ کو پہچاننے والے ہوتے. نہیں, اب جو جس کو پہچان لیا نہیں, اب دوسرے کو بھی دیکھنا پڑتا. اور اب دوسرے کو اگر پہچانتا اپن بنا تو اس کے ساتھ رہنا پڑتا نا. ساتھ رہتے ہی سیکھ سکتے, ساتھ رہتے تو نہیں سیکھ سکتے. نہیں, جو جس کے ساتھ رہیں گا وہ فن کیا ہے, وہ فن سیکھ کے نکلتا انہیں. نہیں, ہم دیکھو کوئی بھی, ہم ٹیلر کے ساتھ رہو ٹیلر بن کے نکلتے, ڈاکٹر کے ساتھ رہو ڈاکٹر بن کے. نہیں, صنعت نہیں ملتی ڈاکٹر کی, لیکن ڈاکٹر تو پورے بن جاتے ہیں اپن. نہیں, ساتھ رہ دو, کون سی دوا لکھ رہا ہے سب کمپاؤنڈ جو رہتا ساتھ میں انہیں ڈاکٹر کے برابر ہی ہوتا انہیں. ویلڈر کے ساتھ رہو ویلڈر بن جاتے, میکینک کے ساتھ رہو میکینک بن جاتے, اللہ والوں کے ساتھ رہتے اللہ والے بن جاتے. تو لہٰذا کونوا مع الصادقین ہم کو اب یہ 11 مہینے کرنا. 11 مہینے یہ بیٹھنا ہے ہمارا ویسے اللہ کا حکم ہے. یہ جو ہم بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ اللہ قرآن کی آیت پہ عمل کریں. ہم رمضان میں ہم متقی ہو گئے, الحمدللہ اللہ اپنے فضل سے متقی کر دیا ہمارے کو. ایمان والے تو بنایا پہلے سے ہم کو, یہ خانقاہ میں ایمان والے بن رہے ہیں ہم. پھر اس کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رمضان دے کے کیا کرا, متقی کا بھی باما کو مقام دے دیا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا, کونوا مع الصادقین. پھر صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ کیا ہے, یہ صادقین کی محفل ہے, صادقین لگائے سو محفل ہے. یہ شیخ یہاں پہ نہیں بظاہر تو دکھ رہے ہیں لیکن شیخ ہمارے ساتھ ہے. جس طرح اللہ ہمارے ساتھ ہے یقیناً ہمارے کو, اسی طرح شیخ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہمیشہ یقین رکھنا, شیخ ہمارے ساتھ ہے ہم جہاں کہیں بھی ہے. کیسا ساتھ ہے شیخ؟ ذکر اللہ اللہ کے ذریعے. یہ اللہ کا جو ذکر ہے نا, یہ ذکر چلتے رہا تو شیخ ہمارے ساتھ ہے. ذکر بند ہو گیا تو شیخ ہمارے ساتھ نہیں ہے. خالی خال ہے, شیخ میرے ساتھ ہے, شیخ میرے ساتھ ہے, میں خانقاہ کو نہیں آتا کیا ہوا, شیخ تو میرے ساتھ ہے. نہیں, ہم بظاہر نہیں آ رہے ہیں بھائی, لیکن شیخ ہمارے ساتھ ہے, ہم شیخ کے ساتھ ہے. کیا شیخ کے ساتھ ہے کیا؟ نہیں, ذکر جاری ہے تو بس. شیخ الحمدللہ اللہ تعالیٰ باحیات رکھا ابھی اللہ تعالیٰ شیخ کو, تو پھر شیخ کی صحبت کیسا چھوڑیں گے اپن؟ نہیں, جس وقت شیخ کی صحبت میں رہنا ہے پھر بغیر ہے کہ بھی انشاءاللہ تو منزلہ شیخ کے ساتھ کیسا رہیں گے؟ اللہ کا ذکر چلتے رہنا ہمارا. جتنے بھی لوگ یہاں بہرے طریقے یہ ذکر کی پابندی کرنا, ہر وقت اللہ بول کے ساتھ لینا, اللہ بول کے ساتھ چھوڑنا. تو یہ ہمارا کیا ہے, یاد حق ہے. یہ اگر پابندی سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یاد آسان کرتا. یہ یاد ہے, یہ یاد اللہ 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 اللہ, یہ اگر کرتے رہیں گے تو شیخ ہمارے ساتھ ہی سے.
دن میں جب کام میں رہتے ہم، جب بھی کوئی کام میں رہتے، کام کرتے کرتے جو بھی ہم آفس کا کام کر رہے ہیں یا پھر کوئی ورک شاپ میں کام کر رہے ہیں یا پھر کرانہ شاپ ہے، بیٹھے بیٹھے یاد آتا اپنے کو، ارے میں ذکر 3 مرتبہ ذکر جاری کرنا چھوڑ دینا، اس کا اللہ تعالیٰ خود چلاتا ذکر، 24 گھنٹے ذکر کے دینے والے ہم سمجھیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم کونوا صادقین میں آ رہے تو یہ عمل کرنا ہے، ہاتھ کام میں رہنا، دل مولا سے جڑا ہوا رہنا، یہ کیفیت نہ۔ اب دیکھنے والوں تو سب ارے انہوں کام میں چھو بولتے نہیں، وہی ہے یہاں یہ بیریا عبادت ہے، اللہ کا ذکر، جس طرح روزہ ہے نا بیریا عبادت، یہ اللہ کا ذکر، جیسا رمضان کے روزے جو ہم رہ رہے نا، رمضان کے جو روزے رہ رہی کیسا رہ رہے ہیں ہم، کسی کو معلوم نہیں ہو رہا یہ روزے سے ہے نہیں ہے، نہیں اسی طرح یہ ذکر بھی ویسے، ذکر سے بھی معلوم نہیں ہوتا یہ ذکر میں نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے، ایسا ذکر دیا اللہ نے، 24 گھنٹے ذکر میں رہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لہٰذا میں آنے والے پروگرام میں اپنا جو تسلسل پرانا چل رہا تھا 3 کا اس کو شروع کریے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔